جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ الحجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمام انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ ایمان والے بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں، سب کو خطاب۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ خطاب فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب عام ہے۔ یا ایھا الناس، یہ خطاب نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ بھی قل یا ایھا الناس، آپ بھی کہہ دیں، اے لوگو، میری طرف سے کہہ دیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ابھی یہ بات ختم نبوت کی ہو رہی تھی، تو وہ آیت بھی میں نے ساتھ پڑھ لی۔ نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت عام ہے۔ الناس، سب لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ میں تم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے، لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم جتنے بھی پھیل گئے ہو دنیا میں، تمہاری ابتدا ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے۔ آگے عقیدے تمہارے ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی دہریہ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مسلمان، یہ الگ ہیں، بن گئے، لیکن سب کی پیدائش ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے۔ وہ مرد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور وہ عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں پہلے مرد، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، براہ راست مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو
حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. تو تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک ہے. پھر تمہارے ہم نے قبیلے بنائے ہیں، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، پھر عربیوں کے الگ الگ قبائل ہیں، بنو طے ہے، بنو آگے قریش ہیں، مختلف قسم کے ان کے الگ الگ قبیلے ہیں. عجم میں تو بہت ہی ہے، عرب کے علاوہ باقی سب عجم کہلاتا ہے. فارسی ہو، انگریزی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب عجمی ہیں. یعنی اس طرح دو قسم، عرب اور عجم. تو پھر آپس میں ان کے الگ الگ قبیلے ہیں، اور پھر ان بڑے بڑے قبیلوں کے تحت چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہیں. وہ اس واسطے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. زید نام کے، اکرم نام کے، سلمان نام کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، کیسے پتہ لگے کون سا یہ سلمان ہے، کون سا حذیفہ ہے؟ تو اس واسطے جب اس کی قوم کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے فلانا ہے. یہ تو تمہاری آسانی کے لیے ہے، پیدا میں نے کیا ہے. تو میں تمہیں یہ بتا دوں، میرے نزدیک سب سے معزز، سب سے محبوب، سب سے اچھا کون ہے میں بتاتا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب سے زیادہ معزز، عزت والا، اکرام والا، شان والا وہ شخص ہے جو تم سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جس کے اندر جتنے درجے کا تقوی ہوگا اتنے درجے کا میرے ہاں محبوب ہوگا. جس کا سب سے بڑا تقوی ہے وہ سب سے بڑا میرا پسندیدہ آدمی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنے بڑوں کے ہاں محبوب ہو جاؤں، چہیتا ہو جاؤں. باپ مجھ سے پیار کرے تو کوئی پیار والی بات، کوئی کام خدمت کرے گا تو وہ باپ اور ماں اس کے ساتھ بھی پیار کریں گے. یہ اگر دکھ دیتا رہے، نافرمانی کرے، تو پھر بیٹا بے شک اپنی جگہ ہے لیکن پیار تو نہیں ہوتا نا، پیار تو اس کو ہوگا. اس طرح استاد بھی اس شاگرد کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو سب سے زیادہ ہونہار اور فرما بردار ہو، اپنے مقصد کو مقصد سمجھ کے سبق یاد کرتا ہو، ہر بات استاد کی مانتا ہو، عزت کرتا ہو، وہ باقی شاگردوں سے پیارا لگتا ہے. اس طرح امتی بھی وہی پیارا ہے. اتنے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، سب پیارے ہیں، لیکن فرمایا ان میں بھی درجہ بندی ہے، صحابہ کرام میں بھی، اس طرح تمام مسلمانوں میں. اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جب آسمان کی طرف آپ دیکھیں گے تو کوئی ستارہ آپ کو بڑا نظر آئے گا، کوئی چھوٹا نظر آئے گا، کسی کی روشنی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، لیکن تارے سارے ہی ہیں، سب ستارے ہیں اور ہدایت کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن ستاروں میں روشنی میں فرق ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام سب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی سند لے کے دنیا سے آخرت میں گئے ہیں. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ تم سے راضی، اللہ ان سے راضی، اگر وہ اللہ سے راضی ہو کے گئے. یہ شان صحابہ کو اللہ نے دی ہے. خواہ ایک دن کا صحابی ہے یا 10 سال کا صحابی ہے، جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی،
اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اس کا شان بڑے بڑے اولیاء مل جائیں، علماء مل جائیں، وہ اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں، لیکن اس کی شان ان سب سے زیادہ ہے۔ پوری امت کے لوگ، علماء، صلحاء، پیر، بزرگ مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا جس نے سوال کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں، وہ اپنی جگہ شان والے ہیں، لیکن اپنی اپنی قسمت لوگ مخالف بھی ہیں ان کے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، وہ نیک آدمی ہیں، بڑے، وہ کہتے ہیں عمر ثانی ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں، بہت ہی نیک آدمی تھے، تابعی کا ہی بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب پوچھا گیا کہ ان میں افضل کون ہے، تو فرمایا یہ کیا بات کر رہے ہو، صحابی کے مقابلے میں ایک تابعی کو لائے ہو؟ اور فرمایا حضرت امیر معاویہ جہاد میں جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کو جاتے تھے، پاؤں سے جو مٹی اٹھتی تھی اور اس کے ناک پر، گھوڑے کے ہمارے ناک میں بھی چلی جاتی ہے نا، مٹی چلی جاتی ہے چلتے چلتے، وہ مٹی جو ناک میں گھوڑے کے، مجاہد کے اور صحابی کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی چلی گئی، وہ مٹی بھی حضرت عمر بن ہزاروں عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے، وہ مٹی اتنی شان ہے۔ تو یہ اپنے اپنے درجے بے شک ہیں، اللہ نے رکھے ہیں، لیکن فرمایا میرے نزدیک سب سے، وہ تابعی ہو، صحابی ہو، قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہو، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا میرے نزدیک معزز وہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم بھی محنت کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں معزز بن سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ عام کر دیا، اس کے لیے صحابی کی، تابعی کی قید نہیں لگائی۔ تقوی اختیار کر لو، تقوی، تم میرے نزدیک معزز ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کے نزدیک معزز ہو گیا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔